حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں، آپ جانتے ہیں جب کوئی فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے اور اس کی کٹائی کا سیزن آ جاتا ہے، جیسے آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، کوئی ایسی زمین نہیں، کوئی ایسی فصل نہیں جو کسی زمین کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کھڑی رہے، بلکہ ایک وقت آتا ہے کہ فصل پک کے تیار ہو جاتی ہے، اور گزشتہ زمانے میں جب وہ فصل لہلہاتی تھی، اس پہ عروج اور جوبن تھا اور سرسبز و شاداب تھی، اپنا وقت پورا کر کے اب وہ اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ اس فصل کی کٹائی ہو جائے، گندم ہو یا اس کے علاوہ۔ گندم کا نام اس لیے لیا کہ آج کل گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، کوئی زمین ایسی نہیں، نہ کوئی بنجر، نہ کوئی میرا، نہ کوئی کسی قسم کی زمین کہ اس گندم کو ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھے۔ اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کے اندر انسان کی زندگی کو 4 مقامات پہ فصلوں سے تشبیہ دی ہے۔ قرآن مجید کے 4 مقامات، سورۃ یونس 11واں پارہ، سورۃ الکہف 15واں پارہ، سورہ زمر 23واں پارہ اور سورۃ الحدید 27واں پارہ، 4 مقامات پر میرے اور آپ کے رب نے ایک ہی مثال دی ہے۔ ارے انسان، تم اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو ذرا فصلوں کو دیکھو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ حَشِيمًا۔ کبھی فصل پہ سبزہ آتا ہے، اس پہ عروج آتا ہے، اس پہ جوبن آ جاتا ہے، پھر اس پہ کٹائی کا وقت آ جاتا ہے اور اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھر کاٹنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی مشین سے، کوئی ہاتھ سے کاٹ رہا ہے۔ اس طرح ہر انسان کا، میرا اور آپ کا دنیا سے جانا یہ مقدر ہے، جانے کے طریقے مختلف ہیں۔ میرے رب نے ایسی مثال دی ہے جو عالم کو سمجھ آئے، جاہل کو سمجھ آئے، عورت اور مرد کو سمجھ آ جائے، بڑے اور چھوٹے کو سمجھ آ جائے، حاکم و محکوم کو سمجھ آئے۔ ہر انسان آسانی کے ساتھ، پڑھا ہوا ان پڑھ، اس مثال کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ فصلوں کی مثال ہے اور اپنی زندگی کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات ذرا اپنے گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیں۔ گھٹنے پکڑنا خطبہ جمعہ کے آداب کے منافی ہے۔ اللہ آپ سب کی تشریف آوری اور مجھ کی حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ عزیز بھائیو، جب اللہ پاک نے یہ مثال دی ہے کہ اس فصل کو کاٹ دیا جائے گا، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مقامات پر، اور اگر میرا اللہ توفیق دے، کئی میرے بھائی بڑے نصیب والے، بڑی قسمت والے اور بڑے مقدر والے جو بات سنتے ہیں، گھر میں جا کے رب کا قرآن کھولتے ہیں، اسی مقام سے تلاوت کر کے پھر پڑھتے ہیں، جو سنا اسی کو پڑھ لیا، تو اللہ تعالیٰ مزید خیر اور برکتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ سورۃ الکہف ہے، کل 12 رکوع ہیں سورۃ الکہف کے۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 1، چھٹے رکوع کی پہلی آیت ہے جہاں اللہ پاک نے اس مثال کو بیان فرمایا ہے۔
تو حضرات جب ہمارا جانا یہاں سے مقدر ہے، لازم ہے، تو پھر ہم نے اپنی اگلی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال ہے انسان کو آخرت میں اللہ کے دربار میں وہ نماز کا ہے، تو ہم نے نمازی بن کے اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے۔ تو حضرات انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ میرے بھائی نماز کے فائدے سنیں گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، آپ نمبر وار سنتے چلے جائیں اور اپنے سینوں میں محفوظ فرما لیں۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی عزتوں سے مالا مال فرما دے۔ نماز کا فائدہ نمبر 1، اسلام سے پہلے بہت زیادہ جہالت، بے پردگی اور بے حیائی، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ خانہ کعبہ کے اندر جب لوگ طواف کرتے، مرد تو مرد ہیں، عورتیں بھی اپنا لباس اتار دیتی اور کہتے کہ ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں، عیب کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، تو اس لباس کو اتار کے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو ہم پہ رب راضی ہو جائے گا۔ بڑی بیوقوفی والی بات ہے۔ اور صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ عورتیں جہالت کے زمانہ میں جب خانہ کعبہ کا اللہ کے گھر کا طواف کرتی تو اپنی زبان سے یہ شعر پڑھتی، الیوم بدا کلہ او بعضہ فما بدا منہ فلا احلہ، آج ہمارے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہوگا یا سارے کا سارا برہنہ ہوگا، جو ظاہر ہوگا میں کسی کو دیکھنا اپنے لیے حلال نہیں کرتی۔ اس طرح کے شعر پڑھتی، وجود ننگا کر کے اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کے اندر حکم ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کے گھر میں آتے ہو زینت کے ساتھ، لباس کے ساتھ، ستر کے ساتھ، اور حدود مقرر فرما دیں، یہ عورت کا لباس ہے، یہ مرد کا لباس ہے، یہ ستر ہے، یہ حجاب ہے، یہ لباس ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من امتی لم ارہما، میری امت میں 2 گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے۔ ایک گروہ تو ظالم لوگوں کا ہے، معہم اسیات کا اذناب البقر، جن کے ہاتھ میں کوڑے پکڑے ہوئے ہیں، جس انسان کو چاہا اس پہ ظلم کر دیا، جس کو چاہا 2 تھپڑ لگا دیے، جس کو چاہا 2 چھڑیاں لگا دی۔ یہ ظالم لوگ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اہل النار، یہ جہنمی گروہ ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا نساء، ایسی عورتیں کاسیات عاریات، جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہے، اتنا باریک اور ٹائٹ لباس ہے کہ لباس پہنا ہوا ایسے ہی ہے جیسے برہنہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ اسلام کی برکت ہے، یہ نماز کی برکت ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت کے ساتھ، لباس کے ساتھ۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کا اعلان فرما دیا، لا یطوف بالبیت عریان، اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا کوئی برہنہ ہو کے طواف نہ کرے۔ تو بھائیو، یہ پہلا فائدہ ہے نماز کا، ستر پوشی، انسان لباس میں ہے، حجاب میں ہے اور مکمل زینت کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ فائدہ دوسرا نماز کا جو اسلام نے ہمیں بتایا اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے سامنے واضح کر کے بیان فرما دیا، سنو میرے بھائیو اور گنتے چلے جاؤ اور اپنے دل کی تختیوں پہ نوٹ کرتے رہو۔ دوسرا فائدہ نماز کا طہارت ہے، طہارت، پاکیزگی۔ جو نمازی بندہ ہے طہارت میں ہوتا ہے، صفائی میں ہوتا ہے۔ اور آپ اس بات کو سن کر انتہائی خوشی محسوس کریں گے، اسلام کے اندر طہارت کا اتنا بلند مقام ہے کہ بہت زیادہ محدثین نے
اپنی حدیث کی کتابوں کو کتاب الطہارت سے شروع کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ طہارت کا بیان فرمایا ہے. چنانچہ سنن نبی داؤد ہے، کتب ستہ میں سے حدیث کی کتاب ہے، جامع ترمذی ہے، اور جامع ترمذی کے اندر سب سے جو پہلی حدیث ہے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. بغیر طہارت کے اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتا، اور جو رزق حرام سے کمائی کر کے صدقہ اور خیرات کرتا ہے، حرام مال سے کیا ہوا صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. لا تقبل صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول. خیانت سے، حرام سے کمایا ہوا صدقہ اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتے. اس طرح بغیر طہارت کے اللہ پاک نماز کو قبول نہیں فرماتے. مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے قریب مسجد قباء ہے. جن بھائیوں نے زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں مسجد قباء کے رہنے والے جو نمازی حضرات تھے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیاتی مبارکہ میں طہارت کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کے اندر ان اللہ کے بندوں کی طہارت کا تذکرہ فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس مسجد کے جو نمازی ہیں پاک صاف رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طاہر اور پاک اور صاف رہنے والے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. یہ اس نماز کا دوسرا فائدہ ہے. طہارت ہے، پاکیزگی ہے. بالا عرابی فی المسجد، ایک عرابی آتا ہے، بدوی آتا ہے، مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیتا ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑی محبت سے سمجھا دیا کہ یہ جو اللہ کے گھر ہیں، مساجد اللہ، بیوت اللہ، ان کو بنایا جاتا ہے لذکر اللہ، للصلاۃ ولتلاوت القرآن. یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک ہوتی ہے. اس کام کے لیے اللہ کے گھروں کو نہیں بنایا جاتا جو کام تو نے کیا ہے. او میرے بھائیوں، طہارت اور صفائی کا اتنا مقام ہے. اللہ پاک نے یہ نماز کے اندر برکت رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی پیاری حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ وفی روایت عند کل وضوء. فرمایا اگر میں مشقت نہ سمجھتا، یہ کام مشکل نہ ہوتا، اس میں دشواری نہ ہوتی، تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کو لازم قرار دے دیتا. اما عائشہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے سب سے جو پہلا کام کرتے آپ مسواک کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور اس کے فائدے بھی بتائے، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب. مسواک کرنے سے انسان کے منہ کی صفائی ہے، اللہ رب العزت کی رضامندی ہے. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین، متفق علیہ حدیث ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں پر سے گزرے. فقال انہما لیعذبان، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ اللہ کی پکڑ میں ہیں. وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ان میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کیا کرتا تھا. اللہ کے بندو، یہ نماز کی برکت ہے. انسان کا لباس بھی پاک ہے، جسم بھی پاک ہے، مصلی بھی پاک ہے، وہ جگہ بھی پاک ہے. تو یہ دوسرا فائدہ ہے نماز کا، طہارت، پاکیزگی. اللہ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا فائدہ نماز کا، میرے بھائی اپنے دلوں پہ نوٹ کرتے رہیں، اللہ ہمیں سچا اور پکا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا فائدہ نماز کا وقت کی پابندی ہے. جو نمازی بندہ ہے، اگر معلم ہے وقت پہ تعلیم دیتا ہے، اگر وہ مستری ہے وقت پہ اپنی اینٹیں لگاتا ہے، درزی ہے وقت پہ اپنے کپڑے سلائی کر کے دیتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نبی یہ تو فرماؤ کون سا عمل ہے، کون سی نیکی ہے، کون سی وہ حسنات ہیں جو اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبوب اور پیاری ہیں؟ اللہ کے پاک نبی نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پہ پڑھا جائے۔ او میرے بھائیو، جو نمازی بندہ ہے وہ ہر کام کو وقت پہ کرتا ہے، وہ کارخانے تاخیر سے نہیں جاتا، وہ سکول میں لیٹ ہو کے نہیں جاتا، اسے نماز سے یہ سبق ملا ہے میں نے اپنی زندگی کے تمام معاملات ان کے وقت پہ کرنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث الصلاۃ علی وقتہا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کے وقت کسی ڈاکٹر نے نہیں بنائے، کسی ماسٹر نے نہیں بنائے، کسی کمپیوٹر نے نہیں بنائے، نماز کے وقت اللہ رب العزت نے خود بنائے ہیں۔ یہ ظہر کا وقت ہے، یہ عصر کا ہے، یہ جمعہ کا ہے۔ اور میرے بھائیو، شاید ابھی آپ نے کبھی غور کیا ہو، جمعۃ المبارک کا وقت میرے رب نے رکھا عین دوپہر کے وقت رکھ دیا۔ صبح موسم میں آسانی ہوتی ہے، شام کے موسم میں آسانی ہوتی ہے، لیکن جمعۃ المبارک کا جو وقت ہے اللہ پاک نے کیسا ہمارا امتحان لیا، این دوپہر کے ٹائم جمعۃ المبارک کا وقت رکھ دیا، نہ صبح نہ شام۔ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پہ پڑھا جائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے ساری زندگی ایک نماز کو بھی قصدن قضا کیا ہو۔ سنن نبی داؤد شریف میں حدیث ہے، باب صلاۃ الطالب، باب صلاۃ الطالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے پیارے صحابی کو کسی کام پہ بھیجا، بڑا ضروری کام تھا، رکنا مشکل نہیں تھا، نماز کا وقت ہو گیا، وہ اللہ کا بندہ چلتے جا رہا ہے اور چلتے چلتے نماز پڑھتا ہے، اور چلتے چلتے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کام تھا وہ مکمل کر کے واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تیری اسی نماز کو قبول فرما لیا۔ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پہ پڑھا جائے۔ سیانے لوگ کہتے ہیں ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں۔ او میرے بھائیو، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے۔ پھر اللہ کے پاک نبی سے دوسرا سوال ہوتا ہے، قلت ثم ای قال بر الوالدین، دوسرا سوال نماز وقت کے پڑھنے کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب اور پیارا ہے؟ عظیم لوگوں کے سوال بھی عظیم ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے سوال بھی بڑے عظیم تھے۔ سبحان اللہ، فرمایا بر الوالدین، نماز کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، خدمت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی دعائیں لو۔ لیکن بد نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا ایک بھائی ہے نوجوان، ایک نہیں تقریباً سارے کے سارے ایسے ہیں الا ماشاءاللہ جن پہ خاص میرے اللہ کا فضل و کرم ہے، بلے اور ہاکی کے میدان میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے جولائی اور اگست کی دھوپ میں کھڑا ہو کے کھیلتا رہتا ہے، لیکن جب گھر میں جاتا ہے تو پانی لانے کے لیے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، پھر ماں کو کہتا ہے امی پانی لا، میری ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ہاں میرے بھائی، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو۔ بر الوالدین، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کے بعد جو دوسری بڑی نیکی ہے وہ ہے اپنے ماں باپ کی دعائیں لو۔ اللہ ہمیں دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بر الوالدین، قلت ثم ای قال الجہاد فی سبیل اللہ، پھر تیسرا سوال کیا، پھر اس کے بعد کون سی نیکی ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ تیسرے نمبر پہ نیکی ایسی ہے جو اللہ رب العزت کو محبوب اور پیاری ہے۔ تو بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا نماز کا فائدہ نمبر 3 یہ ہے، پہلا فائدہ ستر زینت ہے، انسان اپنے ستر کو چھپا لیتا ہے، دوسرا فائدہ طہارت ہے، اور تیسرا فائدہ نماز کا وقت کی پابندی ہے، اور چوتھا فائدہ نماز کا
صبح خیزی جو نمازی ہے وہ صبح جلدی اٹھتا ہے. سبحان اللہ. آپ میرے بھائی جانتے ہیں سنن نبی داؤد شریف کی حدیث ہے, کتاب الاذان ہے, اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی اذان کے اندر ایک جملے کا اضافہ کرنے کا حکم دیا, الصلاۃ خیر من النوم. یہ صرف فجر کی اذان میں ہے, باقی اذانوں میں نہیں ہے. نماز بہتر ہے نیند سے, نماز بہتر ہے نیند سے. جو نمازی بندہ ہے وہ تو صبح اٹھتا ہے, زود خوابیدن و زود بیدار شدن خوب است. فارسی کا محاورہ ہے, جو رات کو جلدی سو جاتا ہے صبح جلدی اٹھتا ہے وہ بہت بہتری پر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا. اللہ کے پاک نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا پسند نہیں فرماتے تھے, اور عشاء کی نماز کے بعد فضول باتیں کرنا اللہ کے نبی پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. میرے بھائیوں, بے حیائی کے, نافرمانی کے, اللہ کی بغاوت کے اکثر پروگرام رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا اور اس کو پسند نہیں فرمایا. الصلاۃ خیر من النوم. میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں, جانتے ہو ڈاکٹر حکیم طبیب کیا کہتا ہے کہ صبح کی سیر کرو, اس میں بیماریوں کی شفا ہے. تیرے میرے ڈاکٹر نے آج بتایا, امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بتا دیا, الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے نیند سے. الصلاۃ خیر. یہ چوتھا فائدہ ہے نماز کا. صبح اٹھتا ہے, صبح خیزی ہے, اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز کے فائدے بتائے ہیں, جو قرآن میں آئے, حدیث میں آئے, ان میں سے 5واں فائدہ یہ ہے کہ جو نمازی بندہ ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. قرآن مجید 21واں پارہ پہلی آیت کریمہ, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فائدہ نمبر 5 ہے. میرے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں گنتے چلے جاؤ. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی باتیں اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نمازی بندہ جب کسی گناہ کے لیے چلے گا اس کے دل میں خیال آئے گا, ابھی تو میں مسجد سے آیا ہوں, ابھی جمعہ پڑھ کے آیا ہوں, ابھی تو میں سجدہ کر کے آیا ہوں, ابھی تو میں رکوع کر کے آیا ہوں. یا پھر یہ سوچے گا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے اللہ کے گھر میں جانا ہے, میں برائی کر دوں گا, گناہ کروں گا, عیب کروں گا, تو اللہ کے گھر میں کون سا منہ لے کے جاؤں گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک جو نماز ہے بے حیائی سے منع کرتی ہے, برائی سے منع کرتی ہے. انسان کا ضمیر زندہ ہوگا, اس کو ملامت کرے گا, ارے اللہ کے بندے ابھی تو اللہ کے گھر سے آیا ہے سجدہ کر کے, تھوڑی دیر بعد تو نے پھر جانا ہے. اللہ کے دربار میں کون سا منہ لے کے جائے گا, رب کو کیا چہرہ دکھائے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے منع کرتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا فلانا نمازی اس طرح کا. او میرے بھائیوں, اصل بات یہ ہے کہ اس کی نماز میں کمی ہوتی ہے. وہ 5 نمازیں با جماعت سنت کے مطابق اللہ کے گھر میں ہمیشہ ہمیشہ ادا نہیں کرتا ہوگا, اسی لیے تو اس میں عیب پیدا ہو جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. یہ نماز کا 5واں فائدہ ہے. نماز بے حیائی سے منع کرتی ہے, برائی سے منع کرتی ہے. جو نمازی بندہ ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. 6واں فائدہ یہ ہے نماز کا کہ نمازی بندہ ہوشیار, بیدار, خبردار ہوتا ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. نمازی بندہ جب نماز پڑھتا ہے اللہ اکبر کہہ کے پھر دعا شروع کرتا ہے, بڑی پیاری دعا, اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. یا اللہ میرے گناہوں میں اس طرح دوری ڈال دے جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے.
مشرق اور مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یا اللہ گناہوں کو مجھ سے اس طرح دور فرما دے جس طرح مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اور جو میرے گزشتہ گناہ ہیں، میرے عیب ہیں، اے میرے اللہ ان پر معافیوں کے قلم پھیر دے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ یا اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ یا اللہ مجھے اس طرح پاک کر دے میل کچیل سے، پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ۔ آپ حیران ہوں گے کہ عام طور پہ جب کپڑے دھوئے جاتے ہیں یا برتن تو گرم پانی استعمال کیا جاتا ہے، گرم پانی کے ساتھ طہارت اور صفائی میں بہتری آ جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس دعا کے اندر ٹھنڈے پانی کا نام لیا ہے، بالماء والثلج والبرد، اس لیے کہ یہ جو پانی ہے اس پانی کے اندر صفائی ہے، یہ صاف پانی ہے، بالکل اس کے اندر کسی قسم کی آرائش نہیں ہے، نہ کسی قسم کی کوئی ملاوٹ ہے، صاف ستھرا پانی۔ یا اللہ مجھے اس طرح پاک کر دے جس طرح بالکل صاف پانی سے سفید کپڑوں کو دھویا جاتا ہے۔ یہ نمازی بندہ جب دعا مانگتا ہے، اس دعا کا ترجمہ پڑھتا ہے، وہ شعار بیدار خبردار ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ ارے اللہ کے بندو، جو رب کو کہتے ہو، جو اللہ سے مانگتے ہو، جو اپنے رب کے سامنے فریاد کرتے ہو، جو اللہ کے سامنے منت کرتے ہو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ تم رب کو کیا کہہ رہے ہو، کیا مانگ رہے ہو، کیا فریاد کر رہے ہو، کیا پکار کر رہے ہو۔ اس لیے مومن جو ہے، نمازی بندہ ہوشیار ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، خبردار ہوتا ہے۔ حدیث آتی ہے صحیح مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف میں، کہ جب بندہ سو رہا ہو تو وہ نماز اس حالت میں نہ پڑھے کہ جب اس پہ نیند کا غلبہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا ہے حتی تعلموا ما تقولون، جو تم رب سے کہہ رہے ہو۔ حضرات ذرا توجہ فرمائیے، اسی لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ نماز کا ترجمہ اپنی زبان میں یاد کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں علم ہو جائے، تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو۔ تو یہ نماز کا فائدہ ہے چھٹا، کہ نمازی بندہ ہوشیار، بیدار، خبردار اور بصیرت والا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ نماز کے فائدے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کا فائدہ نمبر 7 سنیے میرے بھائیو، حضرات توجہ کیجئے، نیند کو چھوڑ کے اور گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیے، اللہ ہماری حاضری قبول فرما لے۔ ہاں، نماز کا فائدہ نمبر 7 یہ ہے کہ یہ امتیازی نشان ہے، امتیازی نشان ہے۔ عزیز بھائیو، یہ تو دنیا میں ہے، ہمارا امتیازی نشان نماز ہے، مومن کا، مسلم کا۔ آؤ ذرا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پیارا فرمان سنیے، ایمان تازہ ہو جائے۔ قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے، اور اللہ کی ساری مخلوق ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس طرح پہچانیں گے؟ اس امتیازی نشان سے۔ چنانچہ حدیث میں ہے ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ اس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ امتیازی نشان ہے نا، سبحان اللہ۔ دنیا میں مسلمان کافر کا فرق ہوتا ہے، آخرت میں جو بندہ نمازی ہے اس کا فرق تو وضو والے اعضاء سے ہوگا۔ ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، وضو والے اعضاء، ہاتھ ہے، چہرہ ہے، بازو ہے، پاؤں ہے، یہ قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے، جس سے پہچان ہو جائے گی یہ بندہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا ہے۔
بھائیو یہ نماز امتیازی نشان ہے مسلمان اور کافر کا، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے اس کو سب سے پہلا سوال رکھا ہے قیامت کے دن، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ من عملہ الصلاۃ، سب سے جو پہلا سوال قیامت کے دن ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، نمازی بناؤ اپنے آپ کو، اپنے جگر کے ٹکڑے اور جگر کی ٹکڑیاں، سبحان اللہ، بیٹے اور بیٹیاں، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، بھائی بہنیں، اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ امتیازی نشان ہے مسلمان کافر کا، یہ نماز کے اندر فرق ہے، اور نماز کے اندر جو اللہ پاک نے فائدے رکھے ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کام بھی کرتا ہے دوام کے ساتھ کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پیاری حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل پیارا ہے جو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، نفل پڑھنے ہیں، تلاوت کلام پاک کرنی ہے، ہمیشہ کیا جائے چاہے تھوڑا ہی کیا جائے۔ قرآن مجید کھولو، ایک آیت پڑھو یا ایک رکوع پڑھو اور روزانہ پڑھتے چلے جاؤ، اور اگر کبھی چھٹی کر لیں، کبھی تلاوت کر لیں تو چاہے ایک دن میں 5 پارے پڑھیں، وہ ایک آیت والا زیادہ ثواب لے جائے گا جو روزانہ پڑھتا ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، حضرات اللہ کو وہ عمل محبوب ہے، اور اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا الذین ھم علی صلواتہم یحافظون، کہیں فرمایا دائمون، یہ اپنی نمازوں پہ حفاظت کرتے ہیں، دوام کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر تربیت ہے، یہ نماز کا فائدہ ہے کہ انسان پھر اپنے دنیاوی معاملات کو بھی ہمیشہ بغیر کسی چھٹی کے اور بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے دوام کے ساتھ اور کسی تعطل کے بغیر جو کام بھی کرے گا، نماز اسے سبق دے گی کہ تم نے جو کام کرنا ہے وہ ہمیشہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل۔ اور میرے بھائیوں، نماز کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ نماز انسان کے اندر اللہ پاک نے جو مراتب رکھے ہیں، نماز اصل مرتبے والے کو انسانوں کے سامنے واضح کر دیتی ہے۔ یؤم القوم اقرأھم لکتاب اللہ، مصلی پہ کون کھڑا ہوگا جو سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے۔ نماز فرق کرے گی، یہ بندہ شان والا ہے، اسے اللہ نے عزت سے نوازا ہے، جسے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہی مصلی پہ کھڑا ہوگا، وہی جماعت کرائے گا۔ یا ام القوم اقرأھم لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے زیادہ محبت کرنے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، مکہ مکرمہ میں ایک آدمی کو آپ نے گورنر بنایا، وہ وہاں سے سفر کر کے جاتا ہے اور اپنا کوئی نائب کسی دوسرے کو بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں من استخلفت، آپ نے اپنا نائب کس کو بنایا ہے؟ کہا ابن ابزہ، ابن ابزہ کو بنایا ہے۔ ابن ابزہ کون ہے؟ مولم من موالینا، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا غلام کو کیوں بنایا ہے؟ کہا انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، اللہ کی کتاب کو جاننے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ کے نبی نے سچ فرمایا تھا، اللہ کے پیغمبر کی بات سچی تھی، اللہ اس قرآن کے ذریعے بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو اس سے چمٹ جاتا ہے، جو تمسک کرتا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، جو اپنے آپ کو مضبوط کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور جو اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا آخرت میں ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، نماز کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے سے
انسانی معاشرے میں چینج، تبدیلی آ جاتی ہے. چینج اور تبدیلی نماز سے. قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے ہیں، کہیں تو وہ وقت تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، ان کو کہا جاتا ہے رکوع کرو، وہ رکوع نہیں کرتے. کہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہیں رکوع کے قریب بھی نہیں جاتے تھے. اور کہیں یہ وقت ہے تراہم رکعا سجدا، نماز سے چینج، تبدیلی، معاشرے میں خیر، بہتری اور چینج اور تبدیلی کے لیے جو نسخہ کیمیا ہے وہ بھی نماز کے اندر ہے. کہیں وہ وقت تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جب ایک رب کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل جلتے ہیں، وہ تنگی محسوس کرتے ہیں. اور جب وہی بندے نمازی پڑھتے ہیں، نمازی بن جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، پہلے جب رب کا ذکر آتا وہ سڑپٹا جاتے، تکلیف محسوس کرتے. اب نمازی بن گئے، تبدیلی آ گئی، چینج آ گئی. چینج کس طرح آئی؟ نمازی بنے تو پھر والذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ایک رب کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے. ایک ظالم آپ پہ حملہ کر دیتا ہے، اللہ اکبر، پیٹ میں خنجر لگتے ہیں، آنتیں باہر ہیں. اب صحابہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو نہیں توڑا، نماز کو نہیں چھوڑا. ایمرجنسی ہے نا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شدید زخمی حالت میں سامنے پڑے ہیں، لیکن رب کے بندوں نے نماز کو مکمل کر کے امیر المومنین کو اٹھایا ہے. اس طرح چینج آتی ہے میرے بھائیوں. اللہ پاک نے سورہ حج میں فرمایا، سورت حج ہے 17واں پارہ ہے، آیت نمبر 41 ہے، جاؤ اپنے گھر میں رب کا قرآن کھولو، اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. اللہ کے بندے تو وہ ہیں جب انہیں زمین میں کسی قسم کا کوئی اختیار مل جاتا ہے تو پھر وہ نماز قائم کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور دوسروں سے بھی نماز قائم کرنے کا کہتے ہیں. وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید بیماری کی حالت میں، مرض الموت میں، ایک نوجوان آتا ہے، اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے. فرمایا یا غلامو ارفع ثوبک فإنہ انکا لثوبک واتقی لربک، ذرا کپڑا اوپر کرنا، ٹخنوں سے اوپر. مرض الموت میں، مرض الموت کے اندر کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر، اس میں تیرا کپڑا بھی پاک صاف رہے گا، تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں، یہ نماز کے چند ایک فائدے ہیں جو آپ بھائیوں نے سماعت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں یہ تمام فائدے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. ویسے تو نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں، چونکہ خطبہ جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے. اللہ تعالی ان فائدوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر بنا دے. اللہ تعالی دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی ذلت سے محفوظ فرما لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه.
خطبہ جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بر وقت پہنچنا، پہلے پہنچنا، اس میں بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حدیث کی 6 کتابیں اور پورا قرآن مجید اور جتنا بھی ذخیرہ حدیث ہے اس کے اندر جو فضائل اعمال کی احادیث مبارکہ ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والا عمل جو ہے وہ خطبہ جمعۃ المبارک کا ہے۔ الحمدللہ طالب علم پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ پورے ذخیرہ حدیث میں جتنی فضیلت خطبہ جمعہ کی بیان کی گئی ہے، کسی دوسرے عمل کی اتنی فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بکر وابتکر وغسل واغتسل ودنا من الامام ومشى ولم يركب ولم يتخطى رقاب الناس واستمع ولم يلغ كان له بكل خطبة اجر سنة صيامها وقيامها سبحان اللہ۔ جامع ترمذی میں ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص صبح جلدی نکلتا ہے، غسل کرتا ہے، صاف ستھرا لباس پہنتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، پھر پیدل چل کے آنے کی کوشش کرتا ہے، امام صاحب کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے اور لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، پھر توجہ سے بات کو سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا، تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جتنے قدم اس نے اٹھائے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا اور 1 سال کے راتوں کے نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 قدم پہ سال کے روزے، سال کی راتوں کے نفل پڑھنا، 2 قدم پہ 2 سال، اور اس طرح آگے آپ حساب لگاتے جائیں تو بھائیو فضائل اعمال میں، قرآن مجید میں، احادیث کے ذخیرہ میں اتنی فضیلت کسی عمل کی بھی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ بھائی اس سے قبل بھی پہلے وقت پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا اپنے وقت کو اس سے بھی زیادہ بہتر بنائیں، اس سے بھی قبل اللہ کے گھر میں آنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔